محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر نامزد ہو، ان کا اور خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تقریباً ایک ہی ہے. علیمہ خان صاحب مذاکرات کی حامی نہیں ہے. سندھ میں 0.1% بندہ یہ نہیں نکال سکے. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ علیمہ خان صاحبہ کو سزا ہو جائے اور وہ منظر نامے سے ہٹ جائیں. علیمہ خان صاحبہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہیں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، اس وقت جو پاکستان میں پولیٹیکل ہیپننگز ہیں اس میں امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر بالآخر مل گیا ہے. جی ہاں، محمود خان اچکزئی کا جو ایز اے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو گیا ہے، آلدو کہ وہ اس وقت خود کراچی میں موجود ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہر طرف جو ہے وہ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، 8 فروری پہیہ جام ہڑتال کی بات بھی ہو رہی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب وادی تیرہ میں آپریشن کلین اپ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ان تمام کی انسائٹس ہم آج ڈسکس کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. بالآخر جو ہے محمود خان اچکزئی بالآخر ہمارے کپڑوں کی تقریباً میچنگ ہو گئی ہے. محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گیا. اچھا، بہت سے لوگ سنا کہتے ہیں یہ ڈمی لیڈر ہوں گے، مطلب خاص ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، اور پی ٹی آئی جو کہے گی وہی ہوگا، ان سے زیادہ جو ہے وہ پاور تو شاید خٹک کے پاس ہوگی، اور یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور کیا یہ رول پلے کریں گے؟ ایون دو کہ ابھی ایاز صادق صاحب نے جو ان کا لیٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ شرام ترک یسد کیسے وغیرہ کوئی دیا ہے، اور یہ خود کراچی میں موجود ہیں اس وقت. اچھا، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، اگر محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں آپ بھی ان کی پرسنالٹی آپ نے دیکھی ہو، ان کی تقاریر ہم نے ماضی کی دیکھی ہوں. کل تو ایاز صادق صاحب نے بیٹھ کے بڑی تفصیلی ان کی تقاریر اور ان کے تمام بیانات سنے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر وہ کیوں اینالائز کر رہے تھے کہ آخر اچکزئی صاحب کو بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ تھے جن میں سے جن کی رائے تھی کہ اچکزئی صاحب ریاست کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بڑا کرٹیسائز کرتے رہے. تو دیکھیں، اچکزئی صاحب کی تو سیاست ہی پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ماضی میں بھی. وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ چیز تو ہر بندہ جانتا ہے جو ان کی سیاست کو سمجھتا ہے. لیکن خیر، وہ آخری دن شاید اس لیے دیکھا جا رہا تھا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر زیادہ مسئلہ کریٹ کیا ہو سکے. اس میں ایک چیز بڑی مزیدار ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ڈمی اپوزیشن لیڈر ثابت ہوں گے. اگر اوور آل خان صاحب نے پوری جو اپوزیشن ہے اس کی باغ ڈور اچکزئی صاحب کو دی تو وہ اس لیے دی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح میرا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اسی طریقے سے اچکزئی صاحب کا بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے. تو جو میں چاہتا ہوں میری زبان بن کے اچکزئی صاحب پارلیمنٹ میں بولیں گے. ان کے آنے کے بعد فرق صرف یہ پڑے گا کہ اپوزیشن میں بولنے کے لیے ایک ووکل آواز ہو جائے گی. اگر آپ کو عمر ایوب صاحب کا آخری وہ ٹائم یاد ہو جب ان کو نااہل قرار دیا گیا، اس سے پہلے وہ بڑی ایگریسو اسپیچز کرنے لگے تھے. اس میں وہ اداروں کو، حکومت کو، شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور جس سے محسوس ہوں کہ دیکھیں پڑوسی ملک میں بھی اس تمام چیزوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا. تو اس لیے بیسکلی اس کا فائدہ کسی تیسری شخصیت نے اٹھایا، تیسری قوت نے اٹھایا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ عمر ایوب صاحب کو جانا پڑا. اب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی لائن کے اوپر چلیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی. ڈمی وہ اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا اور خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تقریباً ایک ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو دوبارہ سے توڑ کے نئے سرے سے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے واپس جیل سے نکال کر اقتدار میں لانا چاہیے. تو وہ اپنی اقتدار میں آنے کے لیے ساری اسٹرگل کر رہے ہیں، جبکہ اچکزئی صاحب جانتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ بھی ہو جائیں تو ان کی پارٹی وہیں پر اسٹینڈ کرتی ہے جہاں پر وہ اگلے الیکشن میں بھی کرے گی. لیکن وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن ہو کیونکہ اس الیکشن میں ان کو یہ لگتا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے، اور انہوں نے کچھ حصہ اپنے نیریٹو کا پی ٹی آئی سے اڈاپٹ کیا ہے کہ اگلے الیکشن کی طرف جایا جائے. ورنہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اچکزئی صاحب دوبارہ الیکشن ہو بھی جائے تو ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ ان کی پارٹی وہیں کھڑی ہوگی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس لیے ان کو شاید الیکشن سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوگا. لیکن جو الیکشن اور حکومت کو ختم کرنے کا مطالبہ انہوں نے ابھی کچھ اپنی ریسنٹ اسپیچز میں ایڈ کیا ہے، وہ بیسکلی پی ٹی آئی کی فرمائش کے اوپر کیا ہے. لیکن جو اداروں کی مداخلت کی بات ہوتی ہے، وہ پی ٹی آئی ہو یا پختونخوا میپ ہو، دونوں کا نیریٹو ایک ہی ہے. تو دیکھا جائے تو ایک پارلیمنٹ میں ہلچل ضرور ہوگی، ایک اپوزیشن ہمیں افیکٹو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اچکزئی صاحب جیسی شخصیت کے اوپر بات کرنا، کرٹیسائز کرنا اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ایگریسولی پچھلے اس تمام ایک سال میں اسپیچز کرتے رہے ہیں، لیکن کسی نون لیگ کے لیڈر نے اور پیپلز پارٹی کے لیڈر نے اٹھ کر ان کے اوپر تنقید نہیں کی، کیونکہ ان کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں. اب اس مرتبہ بھی اچکزئی صاحب کو اپوزیشن نے اسی طریقے سے سربراہ بنایا ہے. تو میرا خیال نہیں ہے، یہ اصل امتحان میرا خیال ہے گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا، یعنی نون اور پیپلز پارٹی کے لیے، کہ وہ اچکزئی صاحب کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا سنا اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نہیں, پہلے جب یہ ابھی وہ گئے تھے لاہور گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو نکلیں, پہیا جام ہڑتال کریں, مطلب لوگ نکلیں گے تو ہی خان کے لیے رہائی کا سبب بنیں گے, تو یہ تو وہ سب چیزیں انہوں نے کی. اس وقت وہ جو ہے سہیل آفریدی بھی کراچی میں, وہ خود بھی کراچی میں گئے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو مطلب پورے طریقے سے تیار کر لیا, وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہوں گے سہیل آفریدی کے, کیونکہ سہیل آفریدی تو اس وقت پورا فوکس ہی اس پہ ہی کیے ہوئے نا, اسٹریٹ موومنٹ پہ کیے ہوئے. اچھا, سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں کوئی کامنٹ ضرور کروں گی کہ ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی سیٹ کس حد تک پریزرو رہے گی. وہ جو پنجاب فورینسک رپورٹ ہے وہ اتنی معمولی رپورٹ نہیں ہے. پھر یہ کہ 9 مئی کے کیسز میں اب ان کا بھی نام بڑا کلیئر آ رہا ہے اور وتھ ثبوتوں کے آ رہا ہے, تو اس لیے پہلے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خود بھی بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے, یہ بات پی ٹی آئی کے اندرون خانہ جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں ان کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کارکنوں کے حوالے سے ان گروپس میں لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے. یعنی کہ اگر آپ 100 لوگوں کو 200 لوگوں کے گروپس میں اگر میسیجز کر رہے ہیں, عالیہ حمزہ وغیرہ اور اس قسم کی شخصیات کی میسیجز کر رہے ہیں, اس کے رسپانس میں جو کارکنان ہیں وہ اس طریقے سے ان کو رسپونڈ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو نہیں لا پا رہے, اور دوسرا لوگ ان کی بات اب سن بھی نہیں رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور کے حوالے سے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 8 فروری کو یہ واقعی لوگوں کو باہر نکال سکیں گے یا نہیں. دیکھیں, آپ نے پنجاب اور سندھ کے دورے میں تو یہ ایکسکیوز دے دی کہ گورنمنٹ نے ہمیں موقع نہیں دیا کہ ہم یہ کر پاتے, لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پنجاب اور سندھ میں فیل ہو بھی گئے تو کے پی میں تو لوگوں کو نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب کے پی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اب یہ چیز اب بڑھ رہی ہے کہ آپ پہلے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے کچھ کریں, کیونکہ وہاں ہر دوسرے دن کی بنیاد پر دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز اس میں جانے بھی دے رہی ہیں. لیکن اگر یہ اس پر فوکس نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ آفریدی صاحب کی آواز کے اوپر بھی بہت سے کارکن نہیں نکلیں گے. وہ ایک جو لمیٹڈ طبقہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹوڈنٹ یونین لیول کا ہے, وہ کسی حد تک لوگوں کو نکال پائے گا, لیکن یہ 1,00,000 2 لاکھ کا مجمع جمع کرنا بھی ان کے لیے ایک جوئے شیر لانا کے برابر ہوگا. بڑا چیلنج, بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر یہ 1,00,000 2 لاکھ کے نمبر کو بھی اچیو کر لے. میرا نہیں خیال, دیکھیں 10-20 ہزار کا مجمع جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ جو 4-4.5 کروڑ کی آبادی والا صوبہ ہے وہ کتنے لوگوں کو نکالتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ 1% لوگ تو نکالیں کم از کم, اگر 4 کروڑ ہیں تو آپ کم از کم 4 لاکھ لوگوں کو تو نکالیں. تو وہ چیز ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگی کہ یہ 1% نکال پاتے ہیں. ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں یہی بات کی تھی کہ سندھ میں اتنے لوگوں کی, کراچی میں 1.25 کروڑ کی آبادی تھی, 0.1% بندہ یہ نہیں نکال سکے. تو پھر اب ان کے لیے جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر 1% بندہ نکالنا یہ اصل ان کا امتحان ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ آفریدی صاحب کے اس پر بھی یہ 1% لوگ بھی نکل سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ 24 نومبر کیس میں ان کی سماعت, وہ ویسے تو انہوں نے بہت تاریخیں لے کے اس کو آگے کر دیا ہے. ابھی لاسٹ ہیئرنگ میں بھی انہوں نے حاضر استثنا کی درخواست دی تھی جو ان کی ایکسیپٹ ہو گئی. اب روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے, آلدو کہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو 7 دن میں کنکلوڈ ہونا چاہیے اے ٹی سی کے مطابق. تو اب بہت سے لوگ ان کی بھی سزا کی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ان کو بھی سزا ہونا نوشتہ دیوار ہے. تو اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, پہلی بات تو کوشچن یہ ہے کہ ان کو کیا سزا ہوگی, اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے بہت سے لوگ ایک یہ بھی نیریٹو دے رہے ہیں کہ اگر علیمہ خانم, کیونکہ ان کا پارٹی پہ ہولڈ بہت زیادہ ہے اور کارکنان بھی ایز اے فیملی ان کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, تو پھر وہ لوگ جو سیاسی اسپیس چاہتے ہیں, جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, بیرسٹر گوہر جیسے لوگ, پھر ان کی تھوڑی سی سیب بڑھ جائے گی. راجہ صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی, تو پھر ان کی تھوڑی سی سیب بڑھ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہوں, کوئی بات چیت کی طرف رستہ نکلے. آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, آپ بات کریں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ علیمہ خان صاحبہ مذاکرات کی حامی نہیں ہے, وہ اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو کہ مذاکرات چاہتا ہی نہیں ہے. ان کا ایک مطالبہ ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ آپ خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور ان کو قومی دھارے میں سیاست کی طرف واپس آنے دیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کیسز فیس کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ جعلی ہیں, اس لیے وہ ان کیسز کو فیس کیوں کریں. تو اس لیے ایک ایسا وکشیس سائیکل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے کیسز کی بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ تقریباً 6 مہینے سے علیمہ خان صاحبہ کو انڈائریکٹلی یہ میسج دیا گیا, بلکہ اب تو پارٹی کے اندر کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں پچھلے 5-6 مہینے سے کہ جو انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان سے وہ تمام لینگویج, وہ ورڈ, وہ کانٹیکسٹ جو کہ وہاں پوسٹ کیا جا رہا ہے اس کو اب کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. خود پارٹی کے شیخ وقاص اکرم صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو پاکستان میں لایا جائے اور ہم یہاں سے اس کو آپریٹ کریں.
لیکن اس کو نہیں سنا جا رہا. ایونچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے وہ ہاتھ میں ہے، اور علیمہ خان صاحبہ از دا میسنجر، جو کہ خان صاحب کا جو بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بیچ منجدار میں ہے، وہ اگر ایک طرف خان صاحب ہیں تو دوسری طرف اب بنیادی کیریکٹر علیمہ خان صاحبہ ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ علیمہ خان صاحبہ کو سزا ہو جائے اور وہ منظر نامے سے ہٹ جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ ایک عام گھریلو خاتون کو کسی بھی چیز کے اوپر سزا سنانا اور پھر ان کو جیل بھیجنے میں کتنا اینٹی پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوگا. لیکن یہ سزائیں ان کے کھاتے میں ڈالی ضرور جا سکتی ہیں، پروسیڈنگز ڈالی ضرور جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطلب پیر پہ کلاڑی مارنے کے بجائے پیر ہی کلاڑی پر مارنے والی بات ہوگی. چاہے آپ درست بھی ہوں، لیکن اگر آپ ان کو سزا دے دیں گے تو جو سمپتی ہے وہ انڈائریکٹلی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے خان صاحب کی طرف جائے گی، بڑھ جائے گی، مطلب پوری فیملی اندر ہے ایک طرح سے. ایگزیکٹلی. تو لوگ کہیں گے آپ نے گھریلو خاتون کو سزا سنا دی، ان کا کیا قصور تھا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ تو وہی ہینڈل کروا رہی ہیں نا، تو قصور تو ان کا یہ ہے کہ جب ریاست کنٹینیوسلی ایک بات کر رہی ہے تو ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کنٹرول ہونا چاہیے. پارٹی آپ کی چیخ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب کچھ نہیں پوسٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کو اون بھی کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ پہ جو لکھا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بزد ہیں اس چیز کے اوپر. یہ آپ نے سوشل میڈیا والی جو بات کی، تو اس میں پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں، جو جبران الیاس کا نام بہت کھلا لیا بھی جاتا ہے، لوگ تو ان کو پی ٹی آئی کا ورکر اور کارکن بھی کہتے ہیں، ہاں، کہ وہی باہر بیٹھ کے سب چلا رہے ہیں. اور میں نے تو بہت سے لوگوں کو یہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی دینا ہے کہ علیمہ خان ان کو نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ وہ علیمہ خان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ نہیں، یہ تو خیر لطیفہ ہے نا. اس کی وجہ ہے ان کے اوپر وہی اترتی ہے کہ خان صاحب نے کیا کہا اور مجھے کیا ایکس کے اوپر پوسٹ کرنا ہے. دیکھیے خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں، کچھ اپنے وکیلوں سے بھی کرتے ہیں، کچھ اپنے دیگر رفقا سے بھی کرتے تھے، وہ وہاں ایک باہر بیٹھے ہوئے بندے تک کیسے پہنچ سکتی ہے. تو ایونچولی وہ کوئی تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا نا. پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو کانٹینٹ جاتا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہی تھرو جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے ڈس اون کیا. ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ کسی کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. اس وقت کوئی خان صاحب کبوتر کے ذریعے تو نہیں بھیجتے تھے اپنا میسج، تو جو ایونچولی میسج لے کے جاتی تھی وہ یہی شخصیات تھی. تو اس لیے اس میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو وہ میسج دیتے تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. ہاں، تھوڑی بہت اسکرپٹ کے اوپر بات چیت ضرور ہوتی ہوگی، لیکن دیکھیں یہ چیز میرا خیال ہے خان صاحب مذاکرات کے حامی ضرور ہیں، لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گی کہ یہ چیز بڑے عرصے سے ان کے نقصان میں جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں کہیں معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں وہیں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 شخصیات نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، مروت صاحب نے اور اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے، جس کے اوپر بڑا ان کو لے دے ہوئی تھی. اور وہ کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہیں. اس کے اوپر ان پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا جب ان سے پوچھا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں جب معاملہ سیدھا ہونے لگتا ہے یہ معاملہ خراب کر دیتی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہماری سائڈ پہ نہیں ہے، یہ پارٹی کو نہیں بچانا چاہ رہی. تو اس لیے ویسے تو خیر انہوں نے شاید لائٹر سائڈ پہ نہ سنجیدگی سے ہی کہا ہو، لیکن میں اس کو اس لیے لائٹر سائڈ پہ لوں گی کہ معاملات سیٹل نہ ہونے میں علیمہ خان صاحبہ کا رول کافی اہم ہے. تو اس لیے آئی تھنک سزا دینے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ سزا دینے کا فیصلہ ہوا. ایک پروسیڈنگ ہے اس میں اکارڈنگ ٹو لا چلا ضرور جا رہا ہے، لیکن بہت سے صحافی نا سنا ٹویٹس کر رہے ہیں نا کہ جیسے ان کی سزا بھی، صحافی تو یہ بھی ٹویٹ کرتے تھے کہ 2025 میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور صحافی یہ بھی کہتے تھے 2024 میں الیکشن کے بعد گورنمنٹ چلی جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے ضرور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اگر گورنمنٹ کرے گی تو یہ بہت بڑا اسٹیک ہوگا، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی دیکھیں نا وہ ساری سمپتی جو اب بہت حد تک کم ہوئی ہے، وہ سمپتی ساری واپس ان کے بیگن میں چلی جائے گی. تو اگر گورنمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں کے پی کے کی میں جو دہشت گردی ہے وادی تیرہ میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کابینہ سے مطلب جو لوگ وہاں ڈسپرس ہو کر آئے ہیں آئی پی ڈی، ان کے لیے جو ہے وہ کچھ پیسے بھی مطلب بجٹ بھی 4 ارب کا اپروو کروا لیا ہے کے پی کے والوں نے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپریشن کلین اپ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ؟ تو ویسے بھی انٹیلیجنس آپریشن تو ڈیلی بنیادوں پر ہو رہے ہیں نا. ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود بھی کہا تھا کہ ہو رہے ہیں آپریشن وہاں پر. اب کیا کچھ خاص کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ وادی تیرہ آفریدی صاحب کا علاقہ اپنا ہے، اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں گنڈا پور صاحب کا علاقہ ہونے کے باوجود دہشت گردی وہ ختم نہیں کروا سکے اپنے 1.5 سال کے ٹینیور میں، اسی طریقے سے یہ بھی آفریدی صاحب بھی باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ٹیررزم کا خاتمہ نہیں کر سکے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، یعنی پولیس کے تھرو یہ نہیں کر
سکے. اب پہلے تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, لیکن وہ جو 4 ارب بھی منظور ہوئے, میرا خیال ہے وہ بھی گورنمنٹ کو واپس اب بھیجے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس آپریشن کو صوبائی گورنمنٹ نے اون نہیں کیا. اس آپریشن کی سٹیجز رکھی گئی تھیں, اس میں جو وہاں کے لوگ تھے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 سال میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے 2 مرتبہ قبائلی جرگے کے عمائدین سے بات چیت کی تھی. ایک دفعہ کور کمانڈر کا جو پشاور کا آفس ہے وہاں پر ان کو بلایا گیا تھا, وہاں ان کا انٹریکشن ہوا تھا. ایک دفعہ خود آرمی چیف جو ہے وہاں پر گئے بھی تھے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو طالبان یا TTP کے لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جرائم کر رہے ہیں, ڈرگس بیچ رہے ہیں, اور وہ سویلین کی آبادی کے اندر سے بیٹھ کر جو ہے وہ ڈرون اٹیکس کر رہے تھے, راکٹ چلا رہے تھے سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی. تو لوگ کیونکہ اب سیکورٹی فورسز سویلین آبادی میں ان کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے, تو اس وجہ سے فائدہ ان کو ہو رہا تھا. اور اس وجہ سے جو وہاں کی لوکل کمیونٹی تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے. والنٹریلی اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس کمیونٹی نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے جن علاقوں میں وہ موجود ہیں, اور ہمارے جانے کے بعد آپ ان کو جس طریقے سے نکالنا ہے آپ نکالیں, اور جو ڈیمیج ہوگا اس ڈیمیج کے لیے, یعنی کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹا ہے, کسی کا گھر پارشلی ٹوٹا ہے, مکمل ٹوٹا ہے, کسی کے کیٹل کو نقصان پہنچا ہے, یہ جو 4 ارب روپے کی رقم تھی یہ اس کے لیے تھی کہ آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. اور پھر اس کے لیے ایک پورا طریقہ کار بنایا گیا کہ جو لوگ اور فیملیز نکلیں گی ان کی نادرا کے تھرو ویریفیکیشن ہوگی, اور جو پاکستانی کنسیڈر ہوں گے ان کو ہی پشاور میں ریہیبلیٹیشن کے لیے ٹرانسفر کیا جائے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے طالبان یا TTP نکل کے جو ہے وہ ان پشاور کے باقی علاقوں میں پھیل جائیں. تو آئی تھنک یہ پورا جو پروسیس تھا اس کو ہوتے ہوئے دیکھا صوبائی حکومت نے. پچھلے سال 2025 میں اس کی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ہے. لیکن جب تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئی اور اب اینڈ آپریشن کا ٹائم آیا ہے تو صوبائی گورنمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس لیے کیا جا رہا ہے آفریدی صاحب کی طرف سے کہ وہ اس کو اون نہیں کرنا چاہتے. اس لیے اون نہیں کرنا چاہتے کہ وہ جو TTP کا سارا نزلہ ہے یا جو ان کی بندوق کی نوک اس وقت سیکورٹی فورسز کے اوپر ہے وہ گھوم کے PTI کی لیڈرشپ پہ نہ چلی جائے. اور وہ جو ایک بار بار ایک مفروضہ گردش کرتا ہے کہ جی PTI کے لوگوں کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور اپنی گردن کے ساتھ PTI کے لوگوں کی گردن بھی بچانا چاہتے ہیں. اور جو ایک بیانیہ ہے کہ ٹیررسٹوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ان سے بات چیت ہونی چاہیے, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے, لیکن اندرون خانہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں, کیونکہ یہ پورے 1 سال میں جب اس کی پلاننگ ہوتی رہی اس پہ صوبائی حکومت آن بورڈ تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہے یا پھر شاید ٹیررسٹوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہے, لیکن بظاہر یہ تمام انڈرسٹینڈنگ پچھلے 1 سال کی تیاری کے نتیجے میں اب ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثنا, ویسے تو ٹائم ہمارا وہ ہو گیا, لیکن میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے, میں چاہتی ہوں کہ PTI کے علاوہ بھی ہم کوئی بات کر سکیں. بالکل. تو پیپلز پارٹی مجھے لگ رہا ہے آج کل بہت ایکٹیو ہو رہی, خاص کر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, اور پریزنٹیشنز پرفارمنس پہ دی جا رہی ہیں, مطلب کافی ڈپلومیٹ, سیاستدان, صحافی, سب کو انہوں نے بلایا ہوا تھا ایوان صدر میں. تو یہ سب کیا حالیہ سہیل آفریدی کے کراچی دورے کے بعد انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی, یا پیپلز پارٹی کو اب یہ ضرورت محسوس ہونے لگ گئی ہے, کیونکہ اب نون لیگ بھی ان کو چلا تو رہی ہے, ان کو ویسے خاص ان کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو ایک انٹرسٹنگ سی بات جو ہے وہ اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی کہ شاید یہ جو حکومت ہے اس کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ جو باقی کے 2-2.5 سال ہیں, آپ کو یاد ہوگا, بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ آ رہی تھی تو ایک ایسا فارمولا بھی زیر بحث آیا تھا کہ 2.5 سال نون لیگ کی گورنمنٹ رہے اور 2.5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہے. یہ بلوچستان کا فارمولا بھی تھا, بلوچستان میں یہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو پہلے تو اس کے اوپر پارشلی کنسنٹ تھی, لیکن میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نو کر دیا گیا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا. لیکن کیونکہ اب یہ جو کہا جانے لگا کہ جی دوبارہ سے یہ ہو رہا ہے کہ شاید معاملات اچھے نہیں ہیں, تو پیپلز پارٹی کو لگا کہ جو اگلے ممکنہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ بلاول صاحب ہو سکتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا بڑا ضروری تھا کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ایز اے فارن منسٹر پچھلے ٹینیور میں وہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہی واز ویری گڈ ان دیٹ, لیکن ایز اے پرائم منسٹر آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اور آپ کو بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی مریم نواز صاحبہ اپنے پروجیکٹس کو جو 100+ پہ جا چکے ہیں, جتنا شو کیس وہ کر رہی ہیں اور جتنے سیکٹرز کو مطلب وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں, پتہ نہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ بھی اپنی اتنی ہی مارکیٹنگ کریں. تو یہ اچھی بات ہے, کمپٹیشن ہونا چاہیے اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور دونوں پروونسز کے درمیان ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی نے کچھ اچھا کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.